بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ کیونکہ آحا چیمہ صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کے ویژن کو امپلیمنٹ کرتے تھے، پنجاب کے عوام کو جو ریلیف دینے کا، ڈیولپمنٹ دینے کا، ترقی دینے کے منصوبے تھے ان کو مکمل کرتے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے کرپشن کے کیس میں، صرف پرسیپشن بنانے کے لیے. کل ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، شہباز شریف صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بری کر کے سرخرو کیا، اور عدالتی فیصلے سے. اور یہ جو آج کا تاثر ہے نا کہ لاڈلے اور فیصلے آ رہے ہیں آج، اگر نظام انصاف اپنے اوپر لگے دھبے دھو رہا ہے، 7 سال کی پیشیاں، 4 سال 2 سال کی قیدیں، سزائے موت کی چکیاں، کال کوٹریاں، یہ سب بھگت کر، پیشیاں بھگت کر، جھوٹے مقدمات میں اپنے الزامات کا جواب دے کر، احتساب کی چکی سے گزر کر اگر آج سرخرو ہو رہے ہیں تو یہ لاڈلا پن ہے. یہ لاڈلا پن نہیں ہے، یہ وہ فیصلے ہیں جو جس وقت مقدمے ہیں جو جس وقت بنائے گئے تھے، جو ایویڈنس آ رہا تھا اس وقت بھی جو شواہد آ رہے تھے، پاکستان کی عوام یہ جانتی تھی کہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں. اگر ہمیں ایک بات کا پتہ تھا کہ یہ جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر پینما میں سزا نہیں دی گئی، وہ صرف پرسیپشن بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ان کو کنوکٹ کر دیا، نااہل کر دیا، اپنی پارٹی کی صدارت سے ہٹا دیا، تاحیات نااہلی ہو گئی. اوپر سے شہباز شریف صاحب صاف پانی میں بلایا گیا، آشیانہ میں گرفتار کیا گیا، 56 کمپنیاں، گندا نالا، رمضان شوگر مل. جب وہاں کچھ نہیں ملتا تھا تو جیل میں ہوتے ہوئے کیس ڈال کے گرفتاری کر لیتے تھے کہ ایسڈ بیونڈ مینز ہے. منی لانڈرنگ ہو گئی ہے، ایسڈ اور اربوں کا سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا دیا، پروجیکٹس کے جو ٹھیکے ہیں ان کو منسوخ کر کے. اور جب کہیں کچھ نہیں ملا، جھوٹے گواہان کی فہرست لگا کر انہوں نے عدالتوں میں کہا کہ ہمیں ڈی جی نیب لاہور اور چیئرمین نیب ہمیں ہراس کرتا تھا، ہماری فیملیز کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیتے تھے اور ہمیں ہراس کر کے گواہیاں لیتے تھے اور وعدہ معاف گواہان اور اپروورز بنواتے تھے. یہ عدالتوں میں عدالتی کارروائی کا ریکارڈ کا حصہ ہے. پھر کہا جی منی لانڈرنگ کر دی ہے، آف شور کمپنیاں بنا لی ہیں، فورن ایسٹس خرید لی ہیں. کدھر گئے؟ 1 روپے کی بھی ریکوری نیب نے کی؟ 1 روپے کی بھی کسی جگہ کے اوپر کوئی کرپشن ثابت ہو گئی؟ 1 پیسے کی کرپشن ثابت ہو گئی؟ جب یہاں کچھ نہیں ملا تو اپنے ملک کی تضحیک کرنے کے لیے، اپنے ملک کو کی ریپوٹیشن ایٹ رسک کر کے NCA نیشنل کرائم ایجنسی UK میں انویسٹیگیشن کے دوران جو ڈاکیومنٹس تھے انلیگل طور پر وہاں بھیج دیے گئے. جب وہاں کی عدالت NCA سے چپیڑ پڑی منہ کے اوپر، کچھ دل تو میرا اور کہنے کو کر رہا ہے لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گی، وہاں سے انہوں نے کہا کہ کوئی کرپشن نہیں، کوئی منی لانڈرنگ نہیں، کسی قسم کا کوئی ایسا شائبہ اور ایویڈنس نہیں، جو انہوں نے خود کاغذات بھیجے تھے کہ کسی طرح سے بھی منی لانڈرنگ ثابت ہو سکے. ان کے بیٹوں کے اوپر، سلمان شہباز کے اوپر جی آف شور کمپنیاں بنا لی ہیں، آحا چیمہ نے فرنٹ مین رکھ لی ہیں، 56 کمپنیوں کے اندر کرپشن ہو گئی ہے. کدھر گئی وہ کرپشن؟ اس کے بعد جو حمزہ شہباز صاحب 2 سال، آحا چیمہ صاحب 2 سال سے زائد، شہباز شریف صاحب جیلوں پہ جیل، رانا ثنا، ایک فہرست ہے. سعد رفیق کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جھوٹے مقدمے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. اسی کیس میں جو آشیانہ کی کل بریت ہوئی ہے، اسی کیس کے اندر اپنے دور حکومت میں 2019 میں سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا یہ فیصلہ، وہاں سے بھی وڈرا کر لیا اپنا فیصلہ کیونکہ اپنے پاس کچھ نہیں تھا. اور آپ کو یاد ہوگا، ہم تو آج پھر یہاں بیٹھے ہیں، میں اسی جگہ پر بیٹھ کر پاکستان کی عوام سے مخاطب ہوں. کدھر ہیں وہ چہرے جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر لوگوں کی فیملیز کے اوپر کو تضحیک، ان کی بےزتی، ان کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے پلاننگ کرتے تھے، PID میں بیٹھ کر گرافس دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، جھوٹے کیسز بناتے تھے، جھوٹی انفارمیشن دیتے تھے؟ کدھر ہیں وہ چہرے؟ کیوں نہیں بیٹھے ہوئے آج وہ سامنے عوام کے؟ ہم تو اپوزیشن کے دور میں جب ان کیسوں کے مقابلے ان کیسز کے کر رہے تھے، کھڑے ہو کے نیب کی عدالت کے باہر ہم پریس ٹاکس کرتے تھے.
کھڑے ہو کے پریس کلبز میں پریس ٹاکس کرتے تھے. کدھر ہیں وہ چہرے آج؟ مجھے تو کوئی چہرہ نظر نہیں آتا. اور اس کے باوجود وہاں پی ایم ہاؤس کے اندر طیبہ گل کو اغوا کر کے بیٹھ گئے. نیب چیئرمین کی ویڈیو آ گئی, اس کو بلیک میلنگ شروع کر دی کہ جی اگر تم نے ان کے خلاف کیسز نہ بنائے تمہاری ویڈیو دکھا دیں گے. گواہان نے خود کہا کہ یہ ڈی جی نیب لاہور اور چیئرمین لیب ہمیں ہراس کرتا ہے. وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر شہباز شریف صاحب کی بیٹیوں کے گھروں کے اندر نیب کی اور رینجرز کے لوگوں کو حملے کروائے. مریم نواز شریف صاحبہ پی ایم ہاؤس کے اندر بیٹھ کر وہ شخص جس کا نام شہزاد اکبر ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے اس شخص کا نام لیتے ہوئے بھی, میں اپنی بےزتی محسوس کرتی ہوں اس شخص کا نام لیتے ہوئے. وہاں بیٹھ کر ویڈیوز کے اوپر دیکھتا تھا کہ مریم نواز شریف کے کمرے کے اندر کیمرے لگا کر رات کے وقت ان کے کمرے کے اندر پولیس کو بھیج کر, رینجرز کو بھیج کر, نیب کے جب وہ اندر انویسٹیگیشن تھی, لوگوں کے گھروں کے اندر حملے کراتا تھا, لوگوں کی بیٹیوں کے. اور اس کے باوجود کہ یہ اخلاقی طور پر فیصلے اسی وقت ختم ہو گئے تھے جب کبھی سرینا سے لفافہ آتا تھا, جب کبھی جج کے کمرے سے منہ چھپاتے ہوئے لوگ نکلتے اور آپ رپورٹرز پوچھتے تھے کہ کیا ہے تو منہ چھپا کر سامنے وہ نہیں کرتے تھے. آج کے دن کے لیے جس شخص نے کو پتا ہوتا ہے نا کہ چوری نہیں کی, جب اس سے حساب مانگا جاتا ہے, جب اس سے جواب مانگا جاتا ہے تو یہ پارلیمنٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں چھت کے اوپر. اس کو گواہ بنا کر اس وقت بھی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ایک دھیلے کی کرپشن اگر میرے خلاف ثابت ہو جائے, جو میں نے منصوبے 10 سال سے زیادہ پنجاب کے لوگوں کی خدمت کی ہے, اربوں اور کھربوں کے پروجیکٹس لگائے ہیں, ان میں سیونگ کی ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن, اور ایک دفعہ نہیں کہا, ہر دفعہ یہ کہا, تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. ادھر سوال کا جواب پوچھو تو کبھی عدالتوں پہ چڑھائی, کبھی جج پر چڑھائی, او زیبا جج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, 9 مئی کرا دو, عدالت بلائے تو بلوے کرا دو, شہداء کے جو یادگاریں ہیں ان کو جلا دو, ایمبولنس جلا دو, رینجرز کی گاڑیاں جلا دو, تاکہ اتنا فساد برپا ہو جائے کہ مجھے میری چوری کا جواب نہ دینا پڑے. ہم پہ جب الزام لگے تھے, کوئی 9 مئی جیسا واقعہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہم کبھی سوچ بھی سکیں کہ ہمارے کارکن جو ہیں وہ شہداء کی یادگاروں کو توڑیں, ان کو ٹھڈے ماریں اور بلوے کرائیں, نقصان پہنچائیں, ملک کو نقصان پہنچائیں. ہم نے جواب دیے, سزائے موت کی چکیاں کاٹیں. یہ لاڈلا پن ہوتا ہے؟ چینل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں.